حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اگر میں سچ بتاتی ہوں کہ حضور غار ثور میں ہے تو معیار یہ ہے کہ یہ وفا کے خلاف ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا۔ جناب اسما کھڑی ہے چوک میں، جوانوں یہ ہے جوانی، یہ ہے وقار کہ انسان اپنے کردار پر داغ نہ لگنے دے اور وہ معیار کے ساتھ میدان میں کھڑا رہے۔ فرماتی ہیں درجنوں لوگ تھے، میرے چہرے پہ نقاب تھا۔ ابو جہل نے پھر پوچھا بتاتی کیوں نہیں؟ کہتے 1 منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے، پھر میں نے فیصلہ کیا عشق بھی بچانا ہے اور دین بھی بچانا ہے۔ فرماتی ہے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو جہل سن، پھر اگر تو سوال سے باز نہیں آتا تو سن، میں صدیق کی بیٹی ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتی، مجھے خبر ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ جا جتنی طاقت اور جرت ہے وہ لگا لے، پر میں تجھے بتاؤں گی میں تجھے خبر ہے۔ اقبال بولے، کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، یہ وہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہا مجھے پتہ ہے کہاں ہے، پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ اب اتنے بڑے بازار میں اتنے بڑے چودھری کو، اتنے بڑے سیٹ کو لاجواب نہیں بتاتی میں؟ تو بزدل لوگ ہوتے ہیں، پھر جب دلیل ختم ہوتی ہے تو جھگڑا کرتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک تھپڑ مارا۔ جناب اسما کہتی ہیں یہ سردار کا گھر تھا، کبھی کسی کی طاقت نہیں ہوئی تھی، پر وہ یہ تھپڑ بھی میں نے نبی کے نام پہ کھایا۔ فرماتی ہے میں زمین پہ گری، میرے کان میں بالی تھی، وہ ٹکرائی ایک پتھر سے، خون بہنے لگا۔ لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا، حیا کر، بچیوں کے اور عورتوں کے منہ لگتا ہے اسے لے گئے۔ فرماتی ہے میں اسی طرح اٹھی، اٹھ کے میں نے چہرے پر پھر سے کپڑا لپیٹا، خون کو چھپایا اور پھر روٹی پکانے لگی۔ فرماتی ہیں اسی طرح کھانا بنایا، پھر کئی دفعے نکل نکل کے دیکھا، جب کوئی راہوں میں نہ رہا، فرماتی ہیں سنسان رستوں میں میں غار ثور کی طرف بڑھی، اور جب میں غار ثور میں کھانا لے کے گئی تو چہرہ چھپا ہوا تھا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، بیٹی تو رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو باپ گھر آ کے کہتا ہے نیند نہیں آ رہی، لگتا ہے بیٹی کو سسرال میں کوئی تکلیف ہے، اور بیٹی منہ چھپا کے غار میں پہنچی تو جناب صدیق اکبر پریشان ہوئے، بیٹے کیا بات ہے، منہ کیوں چھپایا ہے، بتاؤ۔ کچھ نہیں ابا جی یہ دیکھیں آج کیا پکایا۔ کہ نہیں پتر بتا معاملہ کیا ہے، کیا بات ہے۔ جب 2-3 دفعہ جناب صدیق اکبر نے تشویش کے عالم میں پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کریم فرمانے لگے اسما بتاتی کیوں نہیں معاملہ کیا ہے؟ تو پھر جناب اسما رو پڑی، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے آہو زاری دا۔ جناب اسما رو پڑی، کہ کھولیے کپڑا بتائیے۔ فرماتی ہیں پھر سے کپڑا کھولا، خون پھر جاری ہونے لگا۔ عرض کی یا رسول اللہ آج عجیب دراہے پہ کھڑی ہو گئی تھی، عشق بھی تھا اور دین بھی تھا۔ اگر میں بتاتی تھی کہ آپ کہاں ہیں تو عشق نہیں بچتا تھا، اور اگر نہیں بتاتی تھی تو جھوٹ تھا، پھر مجھے میدان میں ڈٹ کے سچ بولنا پڑا۔ آج میں نے سچ کے لیے یہ مار کھائی ہے، سچ کے لیے تھپڑ کھایا ہے، سچ کے لیے زمین پہ گری ہوں، اس لیے کہ میں صادق اور امین نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ میرے محبوب کریم نے جب یہ بات سنی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضرت صدیق اکبر بھی روئے۔ اب حضور نے دعا دی، سچوں کو دعا دی، سچوں کو ہاتھ اٹھا کے دعا دی اور کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں راضی۔ او بھائی اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں۔